سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين فعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ابن إسحاق عن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان ذلك الحرث كرما قد تدلت أناكيده وكذا قال شريح. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق نے سند کے ساتھ یہ ذکر فرمایا ہے کہ ذالک الحرث وہ کھیتی جو تھی وہ دراصل انگوروں کی تھی جس کے گوشے جو ہیں وہ لٹکے ہوئے تھے. اناقید کہتے ہیں گوشوں کو. تدلت مانا لٹکنا، یعنی بہت بڑا انگوروں کا کھیت تھا جس میں بڑے بڑے گوشے لٹکے ہوئے تھے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بس کھیتی کا ذکر فرمایا ہے اور یہ سنت اللہ ہے کہ قرآن ایسی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتے. بس ایک واقعہ ہے، وہ کھیتی ہے، چاہے انگور کی ہو چاہے کسی اور چیز کی. اس لیے قرآن مقدس نے تو ارشاد کتنا فرما دیا ہے یحکمان فی الحرث، لیکن وہ کھیتی کیا تھی؟ تو کتب سابقہ سے روایات جو ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ کھیتی جو ہے انگوروں کا کھیت تھا اور انگوروں کی بیلیں اور خوشے لٹکے ہوئے تھے. اسی طرح حضرت شریح نے بھی یہی فرمایا ہے. وقال ابن عباس النفش الرعی. اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قرآن پاک میں جو آیا اذ نفشت فی غنم القوم. نفشت، نفش کیا ہے؟ فرماتے ہیں چرنا، یعنی بکریوں کا اس کھیت کو کھا جانا، اس کھیت کو چر جانا. وقال شریح والزہری وقتادہ النفش لا يكون الا باللیل. حضرت شریح اور حضرت زہری اور قتادہ فرماتے ہیں کہ لفظ نفش جو ہے معنی تو ہے چرنا، کھیت کا چر جانا، لیکن اس کے ساتھ یہ اس وقت ہے جب رات کو کوئی جانور کھیت چر جائے، اس کو کہتے ہیں نفش. تو اذ نفشت غنم القوم، یعنی رات کو کسی قوم کی بکریوں نے اس کھیت کو چر لیا. فرماتے ہیں زیادہ قطادہ والحمل بالنہار،
اور دن میں اگر ایسا واقعہ ہو تو اس کو حمل کہتے ہیں، اس کو نفش بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرق یہ فرمایا کہ نفش کا معنی ہے چلنا، لیکن فرق ہے دونوں میں کہ اگر رات کو کھیت چر جائے جانور تو وہ نفش ہے، اور دن کو چر جائے تو وہ حمل ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ دلیل اور مسئلہ نکالا ہے کہ اگر رات کو کوئی جانور چھوٹ گیا اور کسی کے کھیت کو نقصان پہنچایا تو لازماً اس کو ضمان دینی ہوگی، کیونکہ رات کو حفاظت کی ذمہ داری جانور کی مالک پر ہے، اور دن جو ہے وہ پھر کھیت کی ذمہ داری مالک پر ہے، کیونکہ جانور آمدن نہیں چھوٹے گا، اس میں حمل ہوگا، اتفاق ہوگا۔ وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب وهارون بن ادريس الاصم قال حدثنا المحاربي عن اشعث عن نبي اسحاق عن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قال كرم قد انبتت أناقيده فأفسدته، یعنی وہ انگوروں کا کھیت تھا اور اس کی خوشیں نکل چکے تھے لیکن انہوں نے آ کے وہ اجاڑ دیا۔ قال فقضى داود علیہ السلام بالغنم لصاحب الكرم، اب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ بکریاں جو ہیں وہ کھیت والوں کو دے دو۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کھیت کی قیمت کا بھی اندازہ لگایا گیا اور بکریوں کی قیمت کا بھی اندازہ لگایا گیا، وہ تقریباً برابر برابر ہوتی ہے، وہ جزاء مثل، تو جزاء مثل اور زبان جو ہے وہ مثل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بھی فیصلہ حق ہے، یہ بھی فیصلہ شریعت کے مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ بکریوں والا جو ہے وہ اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے۔ فقال سلیمان علیہ السلام غیر ھذا یا نبی اللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اپنے ابا کی خدمت میں کہ اس کے علاوہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ قال وما ذاک، قال تدفع الكرم الى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم الى صاحب الكرم فيصيب منها حتى اذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم الى صاحبه ودفعت الغنم الى صاحبها۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان اس سے بھی احسن فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ بھی حسن ہے، لیکن اس سے احسن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ وہ بکریاں جو ہیں وہ کھیت والے کو دے دیں کہ وہ کھیت والا ان سے دودھ سے فائدہ اٹھائے، ان کی اون سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت والے کا جو اجڑا ہے وہ بکریوں والا کھیت کاشت کر کے اس میں محنت کر کے تیار کرے، اور جب وہ کھیت پہلی حالت پہ آ جائے تو اب کھیت والا لے لے اور بکریاں بکریوں والا لے لے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، فذلک قولہ تبارک و تعالی ففہمناہا سلیمان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خصوصی فہم عطا فرمایا تھا۔ تو یہ فہم جو ہے نا خدا داد ہوتی ہے، یہ ہر آدمی کو نہیں ملتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جس پہ راضی ہوتے ہیں اپنے بندوں میں سے ان کو خاص فہم عطا فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا فہم جو ہے خلفاء راشدین، قرآن کا فہم جو ہے حضرت ابن عباس، حضرت ابی ابن کعب، حضرت معاذ ابن جبل، ان بڑے بڑے صحابہ کو عطا فرمایا، تو یہ فہم اللہ کی طرف سے ہو۔ اسی طرح محدثین کرام میں، اسی طرح ائمہ فقہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو فہم عطا فرمایا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، اور اس سے بعض اوقات ایسے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں جو بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں،
تاریخی واقعات میں یاد رکھیں کہ کوئی اعتماد نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخ میں ہر قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کی شہادت علماء اس کو ذکر کرتے ہیں، جیسے بنو اسرائیلی روایات کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن پھر بھی کتابوں میں ذکر ہوتا کہ بھی اگر موافق ہے تو لے لو، مخالف ہے تو چھوڑ۔ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، نام میرے دماغ میں نہیں آ رہا، ان کا بہت بڑے ولی تھے، اللہ کے بڑے مقبول بندے تھے۔ وہ ایک مقام پہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اور بڑے پریشان اور بڑے حیران کھڑے ہیں، تو وہ حضرت جو تھے رحمت اللہ علیہ وہ بھی تشریف لے گئے، دیکھا کہ بھی ایک بڑی خوبصورت لڑکی ہے اور وہ اپنے سواری میں سوار ہے اور ساتھ اس کے کنیزیں ہیں اور اس کی ہمجولیاں ہیں، اور اتنا اس کو اللہ نے جمال دیا ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ پاگل ہو کے کھڑا ہو جائے، اور چونکہ وہ باجمال تھی وہ بھی اپنے حسن کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ لوگ اور پریشان۔ تو اب حضرت نے سوچا کہ ان لوگوں کو اس فتنے سے کیسے بچایا جائے، تو آگے بڑھے، پوچھا بھی کیا بات ہے، کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ فلاں جو ہمارا وزیر ہے اور سردار ہے، یہ اس کی کنیز ہے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کنیز سے پوچھا، آپ نے کہا کہ تم فلاں کی کنیز ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا تمہارا مالک بیچے گا تمہیں؟ اس نے بھی سوچا کہ چلو یہ مولوی صاحب بھی میرے حسن کے جمال کے چکر میں پھنس گیا ہے، اس نے کہا ہاں پھر آ جاؤ میرے ساتھ، اس سے بات کرو مالک سے۔ چلو مذاق ہی صحیح، وہ پتہ تھا کہ مجھے تھوڑا میرا مالک بیچے گا، لیکن انہوں نے کہا چلو اس مولوی کو دیکھو داڑھی والا ہے، وہ بیچارہ میرے حسن سے مرعوب ہو گیا ہے، اس کو پاگل بناؤ، انجوائے کرو۔ وہ چلی گئی اور حضرت بھی چل پڑے۔ اس کے محل کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے، وہ کنیز ہنستی ہوئی اندر گئی تو اس کا مالک بیٹھا تھا، اس نے کہا کیا بات ہے بہت ہنس رہی ہے؟ اس نے کہا آج عجیب واقعہ ہو گیا، میں اس طرح گزر رہی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ میرا حسن و جمال دیکھ کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب بھی پھنس گئے، داڑھی والا ہے اور بوڑھا آدمی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تمہارا مالک جو ہے وہ تمہیں بیچنا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، آ جاؤ میرے مالک سے بات کرو۔ میں نے کہا چلو مذاق ہی کرتے۔ انہوں نے کہا لے آئیے اس کو۔ نے کہا ہاں کہاں ہے؟ اس نے کہا باہر کھڑا ہوگا۔ انہوں نے بلاؤ۔ اس نے بلایا، وہ جانتا تھا کہ اللہ والا آدمی ہے، لیکن اس نے کہا عورت فتنہ ہے، شرط یہ بھی بیچارے پھنس گئے، کیا کریں؟ انہوں نے بٹھایا اور نے کہا کہ حضرت کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا یہ کنیز بیچو گے؟ انہوں نے کہا حضرت میں بیچوں گا، لیکن آپ اس کے پیسے کہاں سے دیں گے؟ اگر میں اس بات کو تو تم چھوڑو نا، اس کی قیمت بتا۔ اس نے کہا کہ مثال کے طور پہ اللہ عالم اس زمانے میں کون سا پیسہ؟ میں نے کہا 1,00,000 روپے۔ ارے میں بھی قیمت جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے اور تمہاری کنیز میں بہت عیب ہیں، ایک قیمت بہت زیادہ ہے، اگر عیب نہ ہوتے تو پھر تو یہ قیمت ٹھیک تھی۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میری کنیز میں کیا ہے؟ اور نے کہا دیکھو وزیر صاحب، آپ کی کنیز میں ایک عیب تو یہ ہے کہ اگر وہ 1 ہفتہ غسل نہ کرے تو اس کے بدن میں ایسی بدبو پیدا ہو جائے گی جو تم بھی قریب نہیں جاؤ گے، اور ہر مہینے میں اس کو گندا خون آتا ہے، کبھی تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس خون کو۔
24 گھنٹے میں اس کو حمام میں 2 دفعہ جانا پڑتا ہے، پیشاب ہے، گندگی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے دھوتی ہے، پھر لاکھ صابن سے دھوئے، وہی ہاتھ ہے نا، انہی کو پھر تمہیں لگاتی ہے۔ ناک سے اس کے پانی بہتا ہے، آنکھوں سے اس کے پانی آتا ہے، نیند آ جائے، غافل ہو جائے تو کوئی کچھ کر جائے اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اتنے عیب ہیں اور اتنی قیمت بتا رہے ہو۔ میرے پاس ایسی باندھی ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، بتاؤ کتنے میں خریدو گے؟ اب وزیر حیران ہوا، پریشان کا جی آپ کے پاس اس سے اعلیٰ؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل اس سے اعلیٰ۔ یہ کیا ہے؟ میرے پاس جو کنیز ہے، اگر وہ اپنا ایک ہاتھ ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے، اور اس کو نہ ناک سے پانی آتا ہے، نہ پیشاب آتا ہے، نہ گندگی آتی ہے، نہ حیض آتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کبھی وہ بوڑھی ہوگی۔ یہ تو 10 سال کے بعد بھی دیکھے گا بھی نہیں اس کو۔ اس نے کہا کمال ہے حضرت، ایسی باندھی آپ نے چھپائی؟ انہوں نے کہا بالکل چھپائی ہوئی۔ اس نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا بس اس کی قیمت بہت آسان ہے کہ رات کو 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے توبہ کر لیا کرو، استغفار کر لیا کرو، پھر اللہ جنت میں ایسی 70 حوریں دے۔ یہ کیا ہے باندھی؟ اس میں تو سینکڑوں عیب ہیں اور تم اس کی یہ قیمت لگا رہے ہو۔ اور پھر وہ ایسی باندیاں ہوں گی کہ کبائب اثوابن، سب ایک سن سے ہوں گی۔ وہ ایسی باندیاں ہوں گی کہ جن کو کسی انسان کسی جن نے بھی کبھی نہیں چھویا ہوگا، اور وہ ایسا رنگ ہوگا کأنہن الیاقوت والمرجان، کأنہن بیض مکنون۔ تو جب وزیر نے سنا تو اس نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، اور اس نے دوسرے دن فیصلہ کیا کہ سارا مال متاع سب اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اور بالکل خرقہ پہن کے اس کنیز کو بلایا۔ اس نے کہا دیکھو حال یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری جائیداد اللہ کے راستے میں لٹا دی ہے، اب مجھے آخرت والی حوریں چاہیے۔ تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو اس حال میں؟ اس نے کہا میں نے سارا قصہ سن لیا ہے، اگر تمہیں آخرت چاہیے تو مجھے بھی آخرت چاہیے۔ اس نے بھی سارے زیور، سارا لباس سب اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اور دونوں فقیر بن کے حضرت کی مسجد میں آ گئے۔ تو یہ ہے فہم۔ اگر حضرت اس وقت لوگوں کو کہتے ہو بدبخت ہو، بیوقوف، کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، فلاں کر رہے ہو، نتیجہ تو کوئی بھی نہ نکلتا۔ لیکن ایسے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سمجھایا، اللہ نے فہم عطا فرمائی کہ وہ دونوں، یعنی وہ وزیر بھی، اس کی کنیز بھی، وہ جہنم سے بچ گئے، اور کتنے غریب لوگوں کو ان کی دولت سے فائدہ پہنچ گیا، اور دونوں نے فقیری اختیار کر کے اللہ کے راستے میں عبادت کو پسند کر لیا، اور اسی حال میں اللہ نے ان کو موت عطا فرمائی اور جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو یہ ساری چیز تھی کہ اللہ نے فہم دی تھی کہ بات سمجھانی کیسے۔ یہ فہم جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جس کو عطا فرمائے۔ اسی طرح تواریخ میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی معروف ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو بعض لوگوں نے آ کے شکایت کی، درخواست کی کہ حضرت اس شہر کی اس گندی بازار میں ایک ایسی خوبصورت طوائف آئی ہے کہ سارا شہر کا نوجوان برباد ہو رہا، سارا دن نوجوان پھرتے ہیں اس کے نظارے کے لیے،
وہ بازار میں نکلے تو پیچھے جلوس جا رہا ہے، اور کوٹھے پہ ہو تو باہر سڑکوں پہ لوگ کھڑے ہیں، اس کے گانے کا وقت ہو تو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ اس فتنے سے بچائے، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت یاد ہے۔ اسی لیے میرے محبوب نے اپنی آخری بیماری میں مرض الوفات میں بھی فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ، خبردار 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 عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علم والے لوگ جو تھے اس فتنے میں بہہ گئے۔ تو حضرت باعزیز بستانی نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک۔ تو حضرت نے رات کو جب اس کا وقت ہوا تو حضرت نے اپنا لباس تھوڑا سا تبدیل کیا اور چپ کر کے پچھلے دروازے سے کہ خادم اور مرید اور تلامذہ اور ان کو پتہ نہ چلے، حضرت چپ کر کے اس بازار میں پہنچ گئے۔ اس کا تو نام جو ہے بڑا شہرت والا تھا، پتہ لگ گیا کہ فلاں کوٹھے پہ بیٹھتی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے، اس کے دلال کھڑے تھے، پوچھا دیکھا ہے بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی، سفید داڑھی پگڑی، اس کا کیا کام اس بازار میں بھائی؟ یہ جو سنت ہے نا داڑھی مبارک، اس سے آدمی اللہ کو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ ایسی محمدی وردی ہے کہ اگر یہ ہو نا جی آدمی خود گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی میں اس لڑکی کے لیے آیا ہوں اور آج رات کے لیے، تم پیسوں کی بات کرو، تمہیں اس بات سے کیا ہے کہ میں بوڑھا ہوں یا جوان ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت اس کی قیمت 10,000 روپے رات کے لیتی ہے۔ فرمایا 10,000؟ آپ حیران ہو گئے، اب یہ تو بڑا آدمی۔ انہوں نے کہا جی اب آئے، ان کو پیسے مل گئے، اب ان کو کیا؟ وہ لے گئے اور بڑے آرام سے بٹھایا، لڑکی کو بلایا، انہوں نے کہا بھی آج رات کی قیمت جو ہے انہوں نے ادا کی ہے، یہ 10,000 روپے ہے۔ اس نے بھی دیکھا کہ ایک بوڑھا بھاڑا بھولا بھالا آدمی ہے، داڑھی ہے، بوڑھا آدمی ہے، چلو تجھے تو پیسے مل گئے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ نوجوانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، آج اس بوڑھے کو بے وقوف بنائے کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ پیسے لینے ہیں نا، کسی کے ساتھ تو رات گزارنی ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ جب چلے گیا فرمایا دیکھو بات سنو، میں نے آج کی رات کی قیمت ادا کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آج رات تم نے میرے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ نے کہا جی اپنی جان سے زیادہ کیا چیز ہے، جب میں عزت پیش کر دوں گی تو باقی تعمیل کیوں نہیں کروں گی؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا بس ایسا کرو کہ غسل کرو، یہ سارا کپڑے اتار دو، میک اپ شیک اپ دھو ڈالو، اور یہ پوٹلی ہے اس میں زنانہ کپڑے ہیں، جب غسل کر لو تو یہ پہن لو۔ اس نے غسل کیا اور میک اپ شیک اپ بھی دھو دیا اور صاف ہو کے دیکھا کپڑے کھولے تو سادہ سی شلوار اور سادہ سا قمیض اور سادہ سا دوپٹہ۔ ایک بندہ اسی میں خوش ہوتا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو روز ڈرامہ کرتے ہیں نا، آج یہ ڈرامہ بھی صحیح۔ تو جب وہ غسل کر کے آ گئی تو حضرت نے اپنی پوٹلی میں سے مصلی نکالا، اس کو بچھایا اور فرمایا دیکھو بات سنو، تمہیں نماز پڑھی اور میں کبھی نہیں پڑھی، کلمہ شریف پڑھتی ہے؟ اور نے کہا کلمہ آتا ہے مجھے ٹوٹا پھوٹا۔ آپ نے فرمایا سناؤ، اس کو کلمہ پڑھایا، ایمان کی شرطیں بتائیں، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں جیسے پڑھوں نا بس اسی طرح ہاتھ باندھ کے تم کرتی رہو، بس آتا تو ہے کچھ نہیں تمہیں، اور ایک رات میں تمہیں سب کچھ پڑھا بھی نہیں سکتا کہ ابھی تمہیں نماز پڑھاؤں، بس میں جیسے کروں ہاتھ باندھ کھڑا ہوں تم بھی کھڑی رہنا، میں رکوع میں جاؤں تو بھی رکوع میں چلی جانا۔
میں سجدہ کروں تم بھی سجدہ کر لیں، میں اللہ اکبر کروں تم بھی اٹھ جانا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ تو حضرت نے 2 رکعت نماز شروع کی، اس نے بھی ہاتھ باندھ کے دور کھڑی ہو گئی، دیکھ رہی ہے کہ حضرت کھڑے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے قرآن شریف کی تلاوت شروع کی اور رونا شروع کیا۔ اور پھر قرآن پڑھنے والی پاک زبان ہو اور پڑھنے والا بھی کوئی اللہ والا ہو تو پھر قرآن کا اثر کیسے نہ ہو؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اب وہ حیران ہو رہی ہے کہ میرے اندر یہ کیا تبدیلی آ رہی ہے، پڑھ تو ہو رہا ہے، میں تو چپ کر کے کھڑی ہوں۔ جب حضرت سجدے میں گئے تو رو کے اللہ کے آگے فریاد کی کہ میرا مولا، بایزید کے ذمے تو اتنی تھا نا کہ میں نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا کہ دنیا کیا سمجھے گی کہ اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا بزرگ کہاں پھر رہا ہے۔ میں نے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا اور اپنے پیسے کو بھی داؤ پہ لگا دیا، اور ایک بے راہ رو عورت کو سجدے میں تک تو میں لے آیا ہوں، دلوں کے پھیرنے والا تو ہے تیری۔ حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد روتے رہے اور دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد فارغ ہوئے، اور اس کے بعد اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹی میں نہ تمہارے حسن کا اسیر ہوں اور نہ میں گناہوں کی لکیر پہ چلنے والا بندہ ہوں، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں۔ تیرے فتنے کو دیکھا تھا، بچانے کے لیے اللہ سے بھیک مانگنے آیا تھا، میں نے مانگ لی ہے، اب میں جا رہا ہوں، تم جانو تمہارا کام کرو۔ اس نے کہا حضرت اب کہاں جا رہے ہیں، اب تو مجھے توبہ کروائیں، میں بھی جلدی ہوں۔ اس نے توبہ کر کے حضرت کے لنگر میں داخل لے لیا، حضرت نے اپنے ایک طالب سے شادی کر دی، وہ ولیہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو فہم عطا فرماتے ہیں، جن کو سمجھ عطا فرماتے ہیں، وہ ایسے انداز میں معاملہ حل کرتے ہیں کہ بہت بگڑے ہوئے جو ہیں اللہ ان کو بھی راہ راست پہ لے آتے ہیں، اللہ ان کو بھی صراط مستقیم۔ اب دیکھیں تو نبی داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے وہ شرعاً برحق ہے کہ نقصان ہو گیا ہے، شریعت کہتی ہے زمان دلاؤ۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو فہم عطا فرمائی تھی، حضرت نے ایک ایسا حل نکال دیا کہ وقتی طور پر تو ٹھیک ہے، دونوں کے لیے امتحان ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد دونوں اپنے اپنے چیز کے مالک بن جائیں گے، اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اتنے دن وہ دودھ بھی بیچے گا، اس کے بعد اون بھی نکالے گا، بکریوں سے فائدہ بھی اٹھائے گا، اتنے دن وہ محنت بھی کرے گا، اس کے کھیت میں بھی رہے گا، اس کے بعد اس کو توقع ہے کہ میرا مال مجھے واپس مل جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فہمناہا سلیمان، ہم نے یہ سمجھ جو ہے سلیمان کو عطا فرمائی۔ اسی لیے دعا ہے خاص طور پہ جو طالب العلم ہیں، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، فقہ پڑھنے والے، کہ یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم دینے والے ہمیں بھی عطا فرما، اور سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے ہمیں بھی عطا فرما۔ تو یہ ایک دعا ہے جو طلباء کے لیے بہت بڑی اکثیر ہے کہ یا معلم ابراہیم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی، اور اگر بڑھانا چاہے تو رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تو بہت علماء نے تجارب لکھے ہیں کہ جو بندہ بھی اس دعا کو کتاب کھولنے سے پہلے پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ کتاب آسان کر دیتے ہیں۔ وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد حدثنا خليفة عن ابن عباس قال قضى داود
قال قضى داود عليه السلام بالغنم لأصحاب الحرس فخرج الرعاء معهم الكلاب. اب جناب فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بالغنم، آپ نے فیصلہ کیا کہ بکریاں جو ہے وہ کھیتے والی کو دے دو. فخرج الرعاء معهم الكلاب، اب وہ بکریاں چرانے والے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے کتے بھی تھے. تو یہ بھی قاعدہ ہے کہ اگر مال مویشی کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جائے تو جائز ہے، اگر آدمی اپنے گھر کے پہرے کے لیے کتا رکھے تو جائز ہے. جیسے آج کل جو ہے منشیات کو اور غلط چیزوں کو پکڑنے کے لیے ان کو سدھایا جاتا ہے تو یہ چیزیں جائز ہیں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وقال لهم سلیمان کیف قضى بینکم فاخبروه فقال له اولیت امرکم لقضیت بغیر هذا فاخبر بذلك داؤد فدعاه فقال. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ نے فرمایا کیف قضى بینکم، تمہارے درمیان میں کیا فیصلہ ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ ہوا. فرمایا لو اولیت امرکم، اگر تمہارا معاملہ میرے پاس ہوتا تو میں اس سے اور فیصلہ کرتا. حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی گئی. حضرت داؤد نے بلایا وقال کیف تقضی بینہم، آپ نے فرمایا تم کیا فیصلہ کرو گے. آپ نے فرمایا ادفع الغنم الى صاحب الحرث فيكون له اولادها والبانها وصلاؤها ومنافعها فيبذر اصحاب الغنم لآل الحرث مثل حرثهم. آپ نے فرمایا کہ بکریاں اس کھیتی والوں کو دے دیں اور اس سے جو اصحابها، اور جب وہ کھیت اپنے مقام پہ پہنچ جائے وہ بکریاں ان کو واپس کر دیں اور یہ کھیت ان کے حوالے کر دیں. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا خدیج بن ابی اسحاق عن مرة عن مسروق قال الحرث الذي نفشت فيه الغنم انما كان كرما فلم تضع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب الا اكلته. حضرت مسروق بھی فرماتی ہیں کہ وہ کھیتی جو تھی وہ انگوروں کی کھیتی تھی اور اس کے اندر جب بکریاں گئیں تو انہوں نے ایسا صفا کر ڈالا کہ ان کا کوئی پتا بھی نہ چھوڑا، کوئی خوشہ بھی نہ چھوڑا، کوئی انگور بھی نہ چھوڑا، سب کھا گئیں. فَأَتَوْا دَاؤُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَعْطَاهُمْ رِقَابَهَا، آپ نے ان کی گردنیں یعنی بکریاں ان کو دے دی. فقال سلیمان لا بل تؤخذ الغنم ويعطاها أهل الكرم يكون لهم لبنها ونفعها. آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ بکریاں ان کو دے دیں اور وہ کھیتی لگائے، اس کا فائدہ وہ اٹھائیں. ويعطى أهل الغنم الكرم ويعمروه يصلحوه، دوبارہ کاشت کریں. حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم. وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد. اب ان تمام حضرات نے بھی یہی فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو پھر سب نے قبول فرما لیا. وقال ابن جریر حدثنا ابن ابی زیاد قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبانا اسماعیل عن عامر قال جاء رجلان الى شريح فقال احدهما ان شياه هذا قطعت غدرا لي. فقال شريح نهارا ام ليلا؟ فان كان نهارا فقد برئ صاحب الشياه وان كان ليلا فقد ضمن. ثم قرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض الآية.
وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الامام احمد. اب جناب حضرت شریح قاضی تھے، بڑے عدل والے، انصاف والے. ان کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کے شکایت کی کہ ان شیاہ قد اتقدر لی، ان نے میرا سوت ووت سب کچھ خراب کر ڈالا ہے، تو ان کی بکریوں نے. فقال شریح، حضرت قاضی شریح نے فرمایا نہارا ام لیلا، دن میں یا رات میں؟ اگر دن میں ہیں تو پھر بکریوں والوں پہ کوئی ذمہ نہیں، تمہاری خود ذمہ داری ہے کہ اپنے چیزوں کی حفاظت کرو، اور اگر رات میں ہے تو پھر بکری والا ذمہ دار ہے تمہارا نقصان جو ہے وہ پورا پورا ادا کرے، کیونکہ یہی قرآن پاک میں ہے وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ. تو نفش کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر جانور رات میں نقصان پہنچائیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت شریح نے جو فرمایا اس کے قصے کے مطابق واقعات آئے بما رواہ الامام احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ من حدیث اللیث بن سعد عن الزہری عن حرام بن سعد بن محیصۃ ان ناقۃ البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ دخلت حائطا فافسدت فيه فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اهل الحوائط حفظها بالنهار وما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها. وقد علل هذا الحديث وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الاحکام وبالله التوفیق. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی جو ہے وہ ایک باغ میں داخل ہوئی اور ان کی کھیتوں کو اجاڑ ڈالا. حضور پاک کی جب خدمت میں یہ فیصلہ آیا تو حضور نے فرمایا باغ والوں کو کہ دن کو باغ کی حفاظت کے تم ذمہ دار ہو، تمہارا مال حفاظت کرو. ہاں اگر رات کو اس نے داخل ہو کے نقصان پہنچایا ہے تو پھر مال والے پر ذمہ داری ہے نقصان پورا کرنے کی. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے مبارک پہ کتاب الاحکام میں بڑی تفصیل سے ہم نے احکام اور مسائل کا ذکر فرمایا ہے. وقوله تبارک و تعالی ففهمناها سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے وہ بھی برحق تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں آئی، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں کو حکم بھی دیا تھا اور دونوں کو علم بھی دیا تھا. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد بن اياس بن معاوية لما استقضى اتاه الحسن فبكى فقال ما يبكيك؟ فقال يا ابا سعيد بلغني ان القضاة رجل اجتهد فاخطا فهو في النار ورجل مال به الهوى فهو في النار ورجل اجتهد فصاب فهو في الجنة. وقال الحسن البصري ان فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهم السلام والانبياء وكمن يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم قال الله تبارك وتعالى. اب جناب فرماتے ہیں کہ جب ان ایاس بن معاویہ لما استقضا، جب ان سے طلب کیا گیا فیصلے کا تو حضرت حسن آئے فبکا، رونے لگے. آپ نے فرمایا، اس نے پوچھا کہ ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت حسن سے پوچھا. قال یا ابا سعید بلغنی، آپ نے فرمایا مجھے ایک روایت پہنچی ہے کہ ان القضاة رجل اجتہد، کہ بعض قاضیوں نے فیصلہ کیا، غلطی کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، اور بعض قاضی جو ہیں اپنی خواہشات کے تابع لگ کے فیصلہ کر بیٹھے، وہ بھی جہنم میں چلے گئے. اور بعض انسان ہے کہ جس نے اجتہاد کیا اور صحیح اجتہاد کیا وہ جنت میں. فقال الحسن البصري ان فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليه السلام والانبياء حكم يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم. حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ بالکل غلط ہے، ان لوگوں کی باتیں غلط ہیں. اصل بات یہ ہے کہ مجتہد جو ہے وہ اجتہاد جب کرتا ہے ان اخطا فلہ اجر وان اصاب فلہ اجران.
اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تب بھی اللہ اجر دیتے ہیں، اور اگر ثواب کو پہنچے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی داؤد و سلیمان کا واقعہ قرآن میں ہے، وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ وَأَثْنَى اللَّهُ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يُضِمْ داؤد علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت سلیمان کی مدح بیان فرمائی، لیکن داؤد علیہ السلام پر بھی کوئی عتاب نہیں۔ حالانکہ داؤد کا فیصلہ ٹوٹ گیا، لیکن اللہ نے یہ تو فرمایا کہ سلیمان کو ہم نے خاص فہم دی، لیکن داؤد علیہ السلام کی بھی تو کوئی مذمت نہیں۔ ثم قال يا الحسن ان اللہ اتخذ علی الحکام ثلاثا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمان جاری فرمایا کہ جو حاکم بنے، قاضی بنے، افسر بنے، تین چیزوں کا خیال کرے، لا یشتروا به ثمنا قلیلا، وہ ایسا نہ ہو کہ پیسے لے کے فتوے بدل ڈالے، ایک تو یہ خیال رکھے، اور دوسرا وَلَا يَتَّبِعُوا فِيهِ الْهَوَىٰ، اور وہ کسی کے خواہش پہ کسی کی طرف میلان نہ کرے، بالکل عدل، وَلَا يَخْشَوْا فِيهِ أَحَدًا، اور فیصلے کرنے میں اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے کہ جو حق ہے وہ حق ہے، اس پہ فیصلہ کرے۔ ثم تلا قوله تبارک و تعالی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا، آپ کو بادشاہ بنایا ہے، آپ فیصلہ کریں لیکن اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ کے حکم پہ چلیں، نہ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلیں۔ اور اسی طرح فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی، اور لوگوں سے بالکل نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں اور حق کا فیصلہ کریں۔ اور اسی طرح فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو بدلنے کے لیے دنیا کا فائدہ لے کے فتوے نہ بدل ڈالے، قرآن نہ بدل ڈالے، حدیث نہ بدل ڈالے۔ قلت اما الانبیاء علیہم السلام فکلہم معصومون مؤیدون من اللہ عز وجل۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں وہ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان کے ساتھ تو اللہ کی تائید ہوتی ہے۔ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں سلف اور خلف میں کوئی اختلاف نہیں، تمام انبیاء پاک، گناہوں سے پاک، تمام انبیاء معصوم، تمام انبیاء کا تعلق وحی کے ذریعے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ان کو خطا پہ کبھی برقرار نہیں رکھتے ہیں، فوراً وحی کی خبر آ جاتی ہے۔ اما من سواہم فقد ثبت فی صحیح البخاری، ہاں البتہ انبیاء کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے، ان عمرو بن العاص انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران، اگر حاکم کے پاس مسئلہ آئے اور اس کو اجتہاد کرنا پڑے اور اجتہاد کرے اور قرآن اور حدیث کے موافق ہو جائے، اللہ دوہرا ثواب دیں گے۔ وَإِذَا اجتہد فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر وہ اجتہاد کرے لیکن صحیح فیصلے پہ نہ پہنچے پھر بھی اللہ اجر دیں گے، کہ اس نے تو محنت کی ہے نا، اس نے تو دماغ لڑایا ہے، اور اگر قرآن و حدیث کے موافق ہو جائے تو پھر دوہرا اجر ملے گا۔ بعض الحدیث يرد نصا ما توهمه إياس من ان القاضي اذا اجتهد فاخطا وهو في النار والله اعلم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے ایاس جن کا واقعہ ہم نے پہلے پڑھا، ایاس ابن معاویہ کا، ان کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ قاضی اجتہاد کرے اور اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو جہنم میں جائے گا، غلط بات۔ اجتہاد اگر کرے غلطی ہو پھر بھی اجر ملے گا، اجتہاد کے بعد اگر ثواب کو پہنچے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جتنا ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ فقہا ہیں،
جو مسائل منسوس نہیں ہیں ان میں جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے اجر ہے، اور ثواب کو پہنچے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سرما استعمال فرماتے تھے؟ ویسے حدیث مبارک میں جو ذکر آیا ہے، اور جس سرمے کی حضور پاک نے تعریف فرمائی ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں اسمد، الف ثا میم دال، اسمد، اور وہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے بجائے سیاہ رنگ ہونے کے۔ بہرحال اب یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ آج کل جو اسمد ملتا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے، اور پھر اس اسمد کے سرمے کو کیسے تیار کیا جائے گا یہ باتیں تو آپ کسی حکیم سے پوچھیں، کسی طبیب سے پوچھیں جن کو سرما بنانے کا طریقہ آتا۔ ویسے تو کوئی بھی سرما استعمال کرے سنت ادا ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ایسے ملک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ اسمد کیا ہے، تو بہرحال سرما استعمال کرنا جو ہے یہ سنت انبیاء علیہم السلام ہے۔ میرے محبوب اپنے سفر میں بھی اپنی کنگھی مبارک تیل اور سرما دانی ساتھ ہوتی تھی، ہمیشہ حضور استعمال فرماتے تھے، تو سرمے کا استعمال سنت ہے۔ اسی لیے انگریز نے مخالفت کر کے اب ساری دنیا کا ایک چلن بنا دیا ہے کہ مرد کے لیے سرما پہننے کو عیب بنا دیا، جو سنت ہے نا حضور کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بہانے ہیں، کوئی کہتے ہیں سرمے میں یہ ہوتا ہے اور سرمے میں سیسا ملا ہوتا ہے، اور سرما پہننے سے اندھا ہو جاتا ہے، اور سرما پہننے سے یہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہم نے تو بھائی یہی دیکھا ہے پرانے بزرگوں کو، جو لوگ سرما استعمال کرتے تھے 90 سال کی عمر میں ہمارے چھوٹا قرآن شریف بغیر اینکوں کے پڑھتے۔ بہرحال اب باقی رہا کہ سرما غلط بھی ہو سکتا ہے تو تمہاری دوائیں بھی غلط ہو سکتی۔ تم جو لوشن بناتے ہو، تم جو ڈراپس بناتے ہو، تم جو لوگوں کے لیے آنکھوں کی دوائیں یا ان میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے بھی لاکھوں لوگوں کی آنکھوں کو نقصان ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی انبیاء کی سنت کی مخالفت کرے۔ تو بہرحال اس سرمے کا نام اسمد ہے، باقی تحقیق خود کر لو اور کسی طبیب کے مشورے سے بناؤ۔ ایک بیل میں 2 بچے کا عقیقہ، یعنی 2 لڑکے ہوئے، تو بیل میں 7 بکریاں ہیں، سیدھی بات ہے، اس میں آپ نے 2 کر کے 4 دینی ہیں، باقی 3 جدر کرو، کر سکتے ہو، کوئی ضروری نہیں۔ یہ تو ضروری نہیں کہ بکرا ہی ہو، بکرا ہو، دمبا ہو، بھینس ہو، گائے ہو، بیل ہو، اونٹ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ مجھ سے ایک دکاندار نے پیسہ لیا ہے اور اس نے کہا کہ دکان میں فائدہ ہوا تو میں 100 میں سے 30 ریال تمہیں نفع دوں گا، یعنی 20%، اور نقصان ہوا تو تب بھی 100 ریال میں 20 ریال مجھے نقصان بھی بھرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نفع نقصان میں شریک ہو تو بس تجارت ہے۔ آپ کا بیٹا قید ہے، اللہ رہائی عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان مظلوم قیدی ہیں اللہ سب کو رہائی عطا فرمائے، اللہ سب کی مشکلات دور فرمائے، اللہ ہماری ظاہری باطنی داخلی خارجی سب بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نکاح ابو جہل کے بیٹے سے نہیں ہوا۔
ایک آدمی ہے 3 سال سے مکہ میں رہا، اللہ سے بڑی دعائیں کی لیکن روزی نہیں ملی، اللہ کی مرضی۔ پھر وہ چلا گیا، پھر آ گیا، پھر بھی نہیں ملی، اب وہ غلط کام کرے تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو کہ تم نہیں دیتے ہو تو میں حرام کام میں کما لوں گا۔ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہے رزق کھول دیں، جس کا چاہے تنگ کر دیں۔ جس کا رزق کھولتے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں اور تنگ کرتے ہیں اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی امتحان ہوتا ہے، کبھی ہمارے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے، احوال مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کا جنازہ 2 بار پڑھا جائے کوئی حرج نہیں۔ میرا باپ فوت ہو گیا، مجھ کو 2-3 بار خواب میں آیا ہے، نہ آئے ہمیں تنگ ہو، کیا راز ہے، کیا راز، کیا راز، خواب آ گیا، یہ چاہتا ہوگا نا وہ جان چھوڑ گیا تھا، خواب میں بھی کیوں آتا ہے؟ لوگ ماں باپ سے اتنا تنگ ہیں۔ کہتے جی کہ میں نے شادی کی ہوئی ہے لیکن میرے ساتھ ایک غیر مذہب کی لڑکی شادی کرنا چاہتی ہے، غیر مذہب کی لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر یہودی ہے یا عیسائی ہے اور عیسائی یہودی بھی اپنے مذہب پہ قائم ہو، آج کل جو ہے وہ تو بالکل لا دین ہے، وہ تو نہ عیسائی ہے نہ یہودی ہے، یہودیت پہ قائم ہے تو اہل کتاب کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن اگر لڑکی ہندو ہے یا سکھ ہے یا اور کوئی مذہب ہے تو اس سے نہیں ہو سکتی۔ نماز میں اگر خیالات گھر کی طرف چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، اللہ نے جب معاف کیا ہے تم کیوں فکر کرتے ہو؟ نماز میں ہم تو نہیں چاہتے نا کہ خیالات آئیں، آ گئے تو اللہ نے معاف کیا۔ 7 چکر طواف کے جب ہم پورے کر لیں تو پہلے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھے اور بعد میں ملتزم پہ دعا مانگے، یا پہلے ملتزم پہ دعا، کوئی بات نہیں، پہلے مانگے بعد میں مانگے دونوں جائز، نہ مانگے تب بھی جائز۔ اگر کوئی آدمی مثلاً عمرے پہ آیا، وہ ملک چلا گیا، پکڑا گیا، اس کا سامان ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کو بھجوائیں۔ عورتوں کو حیض کا خون کب تک آتا ہے یہ حکیم سے پوچھیں، لیڈی ڈاکٹر سے پوچھیں، مجھے کیا پتا۔ اور پھر ہر عورت کی حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض عورتوں کو 50 سال کے بعد تک بھی آتا ہے، بعض کا 40 سال میں بھی بند ہو جاتا ہے۔ اور حیض اگر بند ہو جائے تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ پردہ چھوڑ دے، پردے کا حیض سے کیا تعلق ہے؟ ہم جدہ سے آ کر حرم کے سامنے کام کر رہے ہیں، ہم اسی جگہ سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ عمرے کے احرام کے لیے لازم ہے کہ حد حرم سے باہر نکلیں، یا مسجد عائشہ جائیں، یا جعرانہ جائیں، یا عرفات جائیں، جدے جائیں، بحرہ جائیں، حد حرم سے باہر جا کر احرام باندھنا ہوگا۔ عمرے کا احرام گھر سے یا ہوٹل سے نہیں باندھا جاتا۔ اگر آدمی اپنی اولاد کی تصویر جیب میں رکھے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایک ہے مجبوراً کہ پاسپورٹ جیب میں ہے، یہ مجبوری ہے، عمدن اپنی اولاد کی یا بیوی کی یا تصویریں جیب میں رکھنا جائز نہیں۔
کہتے جی وہابی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو وہاب کے ماننے والا ہو، اللہ کے ماننے والا۔ اگر جنت میں مردوں کو حور عین ملیں گی تو جو عورتیں بغیر شادی کے فوت ہوں گی ان کو بھی جو چاہیں گی ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تم اپنی فکر کرو، تمہیں ان کی کیا فکر لگی ہوئی ہے؟ کہتے جی کہ حضور سے حاضر ناظر کا معنی نکل دیا، ضروری نہیں ہوتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور کہنے سے نبی حاضر ناظر ہو جائے گا تو معنی یہ ہوا کہ شریعت تیری زبان پہ چلتی ہے، اللہ کے قرآن پہ نہیں چلتی۔ یعنی تم زبان سے کہہ دو حضور تو بس حاضر ہو گیا، تم کہہ دو نذور تو ناظر ہو گیا، کیا بات ہے؟ فیصلہ قرآن و سنت پہ ہوگا یا تیرے کہنے پہ ہوگا؟ اچھا لوگ باپ کو لکھ دیتے ہیں حضور قبلہ، تو باپ جو ہے وہ بھی حاضر ناظر ہو جائے گا اور کعبہ بھی بن جائے گا، قبلہ بھی بن جائے گا۔ لوگ اپنے استاذ کو کہتے ہیں حضور، تو وہ بھی ہر جگہ حاضر نہ، بنگلہ دیش میں جائے ہر داڑھی والا حضور ہے، وہ تو اتنا دفعہ حضور کہتے ہیں نا بندہ تنگ آ جاتا ہے، حضور آ گیا، حضور حضور آ گیا، حضور۔ وہ آدمی یعنی وہ اتنا بیچارے ایک تو محبت کرتے ہیں مولویوں سے، ان کی بڑی محبت ہے علماء سے اور بزرگوں سے، اور ہر بزرگ کو حضور کہیں گے، حضور آ گئے، حتیٰ کہ بعض علماء کے لوگوں کو نام نہیں آتے، حضور حضور آ گئے۔ تو اس کا معنی ہے وہ سارے بنگلہ دیش کے مولوی حاضر ناظر ہیں کیونکہ حضور کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ اردو کے، عربی کے، فارسی کے لفظ ہیں، بطور ادب استعمال ہوتے ہیں۔ حضور مانا حضرت، حضرت احتراماً ایک لفظ ہے، جیسے آپ کہیں مکرم، آپ کہیں شیخ، آپ کہیں فضیلت الشیخ، آپ کہیں فضیلت الاستاذ، آپ کہیں فضیلت الاخ، آپ کہیں الاخ المکرم، آپ کہیں الصدیق المکرم۔ ایسے ہمارے ہاں اردو میں، فارسی میں الفاظ رائج ہیں، کوئی حضور کہتا ہے، کوئی قبلہ و کعبہ کہہ دیتا ہے، کوئی اپنا اور کوئی لفظ۔ اس معنی سے مسئلے نہیں بنتے ہیں، مسئلے قرآن و حدیث سے بنتے ہیں۔ اگر ایک عورت نے پاکستان سے آ کے عمرہ کر لیا، اب وہ مکے میں رہ کے اگر دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو لازمی بات ہے کہ حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ ملکہ سبا جو تھی جس کا ذکر قرآن میں ہے، بلقیس، پہلی بات تو یاد رکھو اس کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ نام جو ہے بلقیس وغیرہ یا اس کا جو بھی نام تھا بہرحال قرآن میں نہیں۔ قرآن میں صرف اتنی ہے کہ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ قرآن نے نام لکھا۔ دوسری یہ بات کہ وہ جن تھی یا انسان تھی، میری تو ملاقات ہوئی نہیں، میں کیسے فیصلہ کروں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو دیکھیں کہ قرآن نے جہاں جہاں بھی امرأہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے، جنوں کے لیے نہیں ہے۔ ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، تو حضرت نوح کی بیوی بھی انسان تھی اور لوط علیہ السلام کی بیوی بھی انسان تھی۔ وضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو فرعون کی بیوی جو ہے امرأة فرعون، وہ بھی انسان تھی، وہ جن نہیں تھی۔ اسی طرح لفظ امرأة کا اطلاق ہی انسان پہ ہوتا ہے، اور قرآن ملکہ سبا کے بارے میں کہتا ہے کہ ہدہد نے جب رپورٹ دی تو اس نے بھی یہی کہا، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ تو وہاں بھی لفظ امرأة ہے۔ یہ تو روایات اسرائیلیہ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شبہ تھا
کہ وہ جنی ہے یا انسی ہے، اور بعض نے کہا کہ باپ انسان تھا اور اس کی ماں جنی تھی۔ یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ انبیاء پہ داغ لگایا جائے، انبیاء پہ اعتراض کیا جائے، ورنہ اللہ کے قرآن میں ہے لفظ امرأتن، وہ ایک عورت تھی، اور یہ لفظ عام طور پہ قرآن میں اغلباً انسان کے لیے اور عورتوں کے لیے اور انسانی عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دیکھیں اذ قالت امرأۃ عمران، حضرت عمران کی بیوی امرأۃ عمران۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين نجنا وأهلنا من الكرب العظيم نجنا وأهلنا من الكرب العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين